لیکن ہمیں آپ جانتے ہیں کہ بھول کر تو کام کیا جائے تو شریعت اس پہ ہماری پکڑ نہیں کرتی۔ رمضان شریف کے روزے ہیں، اگر بھولے سے کسی نے کھا لیا، اس کو یاد نہیں یا پتہ ہی نہیں کہ میرا روزہ ہے، کھا لیا اور بعد میں یاد آیا کہ اوہ میرا تو روزہ تھا، تو شریعت حکم دیتی ہے کہ وہ اپنا روزہ پورا کرے، اس کا روزہ نہیں ٹوٹا۔ یعنی بھولنے کا گناہ نہیں ہے ہمیں، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن مبارک میں کچھ چیزیں ڈال کے، کچھ چیزیں عطا کر کے پھر ان کو واپس سلب کیا، تاکہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی والذی اخرج المرعى فجعله غثاء احوى سنقرئك فلا تنسى الا ما شاء الله انه يعلم الجهر وما يخفى۔ صدق اللہ العظیم۔ یاران گرامی، سامعین حاضرین، آج کے سبق میں ہم سورہ اعلیٰ کی 7 آیتیں پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اور یہ 30ویں سپارے کی 87ویں نمبر صورت ہے۔ 30ویں سپارے کی یہ 87ویں صورت ہے، اور اس کی پہلی 7 آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا، سبح اسم ربک الاعلی، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے بلند اور بالا بلند مرتبہ رب کی تسبیح بیان کریں۔ اور علماء نے بیان کیا کہ اسی حکم میں، اسی آیت میں ہمیں یہ حکم ملا کہ جو ہم حالت سجدہ میں سبحان ربی الاعلی پڑھتے ہیں نا، اور یہ حکم قرآن پاک کی اس آیت میں موجود ہے، جو کہ پہلی آیت ہے سورہ اعلیٰ کی۔ فرمایا سبح اسم ربک الاعلی، کہ اپنے اعلیٰ رب کی تسبیح بیان کریں۔ تو اس آیت پر عمل کرتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت سجدہ میں پڑھا کہ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، وہ یہی معنی ہے سارا۔ فرمایا سبح اسم ربک الاعلی، اے حبیب آپ اپنے اعلیٰ اور بلند رب کی تسبیح بیان کریں۔ الذی خلق فسوی، جس نے پیدا کیا، فسوی اور برابر کیا۔ اب یہ چھوٹا سا لفظ ہے، لیکن اس کے اندر ایک عجیب سی معنویت ہے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو بھی پیدا کیا، اس کو برابر پیدا کیا ہے۔ برابر پیدا کیا مطلب آپ دیکھیں، اکثر میں اس کی بچوں کو بھی، طلباء کو پڑھاتے اس کی مثال دیتا ہوں کہ ہمارے منہ کا ایک ڈیزائن ہے، ہماری پوری باڈی کا، ایک جسم کا ایک ڈیزائن ہے، ایک باڈی سٹرکچر ہے۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچ کے دیکھیں کہ جس طرح ہمارے جسم کا ایک پورا ڈیزائن، ایک ساخت ہے پوری، اسی طرح اللہ نے جانوروں کو بھی بنایا، گائے، بھینس، بکری، ان کے جسم کی اپنی اپنی ساخت ہے۔ اب تھوڑا سا سوچ کے دیکھیں کہ اگر گائے کی ٹانگ بھینس کو لگی ہوتی، یا بھینس کی دم بکری کو لگی ہوتی، یا ہماری ناک جیسے سامنے یہ جسم میں کسی اور حصے پر ہوتی، یا ہماری آنکھیں کسی اور حصے پر ہوتی، تو انسان کتنا بے تکا سا لگتا، کتنا بھدا سا لگتا کہ یہ کیا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو نہ صرف بنایا بلکہ اس کو برابر بھی کیا، یعنی بڑی خوبصورتی اور نفاست کے ساتھ اس کو بنایا ہے۔ جو چیز جہاں لگنی تھی، جو چیز جہاں جچتی تھی، رب کائنات سب سے بڑا دانا اور حکمت والا ہے، اس نے ان چیزوں کو ویسے ہی ڈیزائن کر کے اور یہ ایک کائنات کا خوبصورت شاہکار ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔ اس لیے فرمایا الذی خلق فسوی، تعریف کس کی کرنی ہے، تسبیح کس کی بیان کرنی ہے؟ وہ جس نے پیدا کیا اور پیدا کر کے برابر کیا، یعنی کہ
صحیح اور درست معنوں میں پیدا کیا۔ والذی قدر فہدا، جس نے اندازے پر رکھ کر فہدا پس ہدایت دے دی انسان کو، جس نے انسان کو ہدایت کا راہ دکھایا اور جس نے انسان کے لیے ہدایت کے رستے واضح کیے، اس رب کی تسبیح بیان کرے۔ والذی اخرج المرعى، اب یہ دیکھیں بظاہر دیکھنے میں یہ ایک عام سی باتیں ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہمیں عام روٹین میں، عام زندگی میں، عمومی زندگی میں عام سی لگتی ہیں، لیکن اگر ایک لمحے کے لیے ان کا وجود ختم کر دیا جائے تو تارے نظر آ جاتے ہیں، پتہ چل جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ سانس ہمارے جسم میں ہر وقت چلتا رہتا ہے، سانس آتا بھی ہے جاتا بھی ہے، لیکن کبھی بھی ہماری توجہ سانس کی طرف نہیں ہوئی، کبھی ہم نے ہمارے ذہن میں نہیں آتا رہتا کہ میرا سانس آ رہا ہے نہیں آ رہا، دھیان نہیں ہوتا اس طرف، لیکن سانس آ جا رہا ہے۔ لیکن خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے، اگر چند لمحوں کے لیے یہ سانس رک جائے تو پھر چل پتہ جائے گا کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے اور یہ کتنا بڑا کام تھا، جو کہ کتنا بڑا پروسیس تھا جو کہ ہو رہا تھا میرے جسم کے اندر۔ لیکن اگر ہو رہا ہے، سانس آ جا رہی ہے، تو ہماری دھیان بھی نہیں ہے، توجہ بھی نہیں ہے اس کی طرف۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا کہ والذی اخرج المرعى، کہ وہ رب ہے جس نے چارہ پیدا کیا، یعنی نہ صرف انسانوں کی خوراک کا بندوبست کیا بلکہ زمین پر کیڑے مکوڑے، حیوانات اور حشرات الارض اور ہر قسم کے جانداروں کے لیے رب کائنات نے چارہ، یعنی ان کے کھانے پینے کی چیزیں وہ اللہ پاک نے پیدا فرمائی ہیں۔ والذی اخرج المرعى، وہ رب، اس رب کی تسبیح بیان کریں کہ جس نے چارہ زمین سے نکالا ہے۔ اور یہ بھی ایک عجیب سی بات ہے، دیکھیں کہ ہم زمین میں ایک دانہ پھینکتے ہیں اور اس کے اوپر مٹی ڈال دیتے ہیں، اس کے اوپر اس کو دبا بھی دیتے ہیں سہاگے کے ذریعے یا کسی دوسرے طریقے سے دبا بھی دیا، اور پھر جب اس زمین کا سینہ چیر کے جو چیز نکلتی ہے وہ کوئی کانٹا نہیں ہے، نرم و نازک سا ایک چھوٹا سا پتا وہ اس سخت زمین کا سینہ چیر کے باہر نکل آتا ہے، اور پھر وہ اتنا چھوٹا ہے کہ وہ لگتا ہے اگر اتنا چھوٹا انسان کا کوئی بچہ ہو یا جانور کا بچہ ہو تو وہ نہ سخت سردی برداشت کر سکتا ہے نہ سخت گرمی برداشت کر سکتا ہے، لیکن وہ چھوٹی سی کونپل جو زمین کا سینہ چیر کے باہر نکلی ہے، اس پر اگر بارشیں دن رات شروع ہو گئی ہیں تو وہ بھی اس پر پڑتی رہیں گی، اگر دھوپ نکل رہی ہے تو وہ بھی اس پہ پڑنی ہے، اور سردیوں کی ٹھنڈی راتوں میں ساری رات وہ کھلے آسمان کے نیچے وہ چھوٹی سی کونپل اپنے آپ کو، اپنا سر نکالے ساری رات کھڑی رہتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، اس کی قدرت کے کرشمے ہیں کہ جس نے اتنے سخت موسم میں، جب کہ انسان ٹھٹھر رہے تھے اور انسان اپنے کمبلوں میں اور رضائیوں میں اور ہیٹر چلا کے گرم ہو رہے تھے، تو وہ ایک ننھی سی کونپل جو ایک انسان کی چھوٹی انگلی سے بھی چھوٹی ہے، وہ ایسے شدید موسم میں بھی اپنا سر اٹھا کے اگر زندہ ہے اور جی رہی ہے، تو یہ صرف اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، صرف اس کی پیدا کردہ چیز ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اس لیے فرمایا والذی اخرج المرعى، جس نے چارہ نکالا زمین سے، اس رب کی تسبیح بیان کرو۔ فجعلہ غثاء احوا، پھر اس چارے کو خشک اور سیاہ کر دیا، یعنی ہر رنگ میں بدل دیا، جو سبز کھانے والا ہے اس کو سبز کر دیا، جو خشک کر کے کھانے والا ہے اس کو خشک کر دیا، ہر انداز میں اس کے مختلف ڈشز بنا دیں، مختلف انواع کے ذائقے اس چارے کے اندر بنا دیے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ فرمایا سنقرئک فلا تنسا، یہاں پر ایک الگ بات ہے اور وہ بڑی اہم بھی ہے، میں دو آخری آیتیں رہ گئی، 4 آیتیں میں پڑھ چکا ہوں۔ فرمایا سنقرئک فلا تنسا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم تمہیں ایسا پڑھائیں گے کہ تم پھر بھولو گے نہیں، ہم تمہیں ایسا پڑھائیں گے کہ پھر تم نہیں بھولو گے، الا ما شاء اللہ، ہاں مگر جو اللہ نے چاہا اللہ آپ کے ذہن سے نکال بھی دے گا۔ یہ بڑے تحمل کے ساتھ آپ کو بات سننی ہوگی۔ فرمایا انہ یعلم الجہر وما یخفی، کہ بے شک وہ رب بلند آواز کو، یعنی ظاہر چیز کو بھی اور چھپی چیز کو بھی جاننے والا ہے، ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہاں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا سنقرئک فلا تنسا۔ اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ جب حضرت جبریل امین علیہ السلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرآن پاک لے کر آتے
اور حضرت جبریل امین پڑھنا شروع کر دیتے کہ جی یہ آیتیں قرآن کی اللہ پاک نے نازل فرمائی ہیں۔ اب وہ 1 تھیں 2 تھیں 3 تھیں، جب پڑھنا شروع کرتے اور جو ہی حضرت جبریل امین ان آیات کو پڑھ رہے ہوتے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ذہن میں ہوتا کہ یہ اللہ کا پیغام ہے، کہیں میرے ذہن سے نکل نہ جائے، کہیں میں بھول نہ جاؤں، تو پوری توجہ سے اور پورا ذہن لگا کے اس کو سنتے، اور جو ہی حضرت جبریل امین وہ آیتیں مکمل کرتے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً شروع سے پھر اس کو پڑھنا شروع کر دیتے کہ میں اس کو رپیٹ کر لوں، زبان پہ دہرا لوں تاکہ میرے ذہن سے یہ نکل نہ جائے۔ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اے حبیب آپ اطمینان رکھیں، آپ تسلی رکھیں، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ آپ کے قلب اطہر پر نازل ہونے والی کتاب ہے۔ سنقرئک فلا تنسیٰ، اے حبیب ہم آپ کو ایسا پڑھائیں گے کہ آپ پھر کبھی نہیں بھولیں گے، یعنی آپ تسلی رکھیں، اطمینان رکھیں، آپ کو قرآن نہیں بھولے گا۔ اور پھر دیکھیں یہ روایات اس کی شاہد ہیں کہ ہمارے ہاں دیکھیں اگر کوئی بچہ قرآن پاک حفظ کرے تو اس کو کوئی 2 3 سال 4 سال تو لگیں گے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر محنت کے قرآن پاک کو حفظ فرمایا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی باقاعدہ کلاس میں بیٹھ کے یا باقاعدہ کوئی ٹائم نکال کے قرآن پاک کو حفظ نہیں کیا، بس جبریل امین لے کے آتے رہے، سرکار علیہ السلام کو یاد ہوتا رہا، لے کے آتے رہے، سرکار کو یاد ہوتا رہا۔ تو یہ اصل میں وہ وعدہ تھا، سنقرئک فلا تنسیٰ، اے حبیب ہم آپ کو ایسا پڑھائیں گے کہ پھر آپ کے ذہن سے بات نہیں نکلے گی، آپ نہیں بھولیں گے۔ اور ساتھ یہ بھی فرما دیا الا ما شاء اللہ، ہاں جو اللہ نے چاہا۔ یہاں پر بات بڑی گہری ہے، بات یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ قرآن نہیں بھولیں گے، قرآن آپ کو نہیں بھولے گا، لیکن الا ما شاء اللہ، ہاں جو اللہ نے آپ کے ذہن سے بات نکال دی تو وہ کوئی اور آپ کے ذہن میں اس بات کو داخل نہیں کر سکتا۔ یہ بتانا یہ مقصد ہے کہ سب سے بڑی سپر پاور اور سب سے بڑی طاقت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت ہے۔ کوئی نبی بھی اللہ کی طاقت سے زیادہ نہیں ہے۔ ہر کائنات کی شے، مطلب لمبی ایک تفصیل ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ سب کا سب اللہ کریم اور اللہ تعالیٰ کے زیر اثر ہے، زیر نگرانی ہے، زیر طاقت ہے، اور وہ اللہ کریم کی حدود سے، اللہ کے دائرے سے کوئی بھی چیز باہر نہیں نکل سکتی ہے۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا بھولنا، کسی بات کو بھول جانا، یہ بھی امت کے لیے سبق اور رحمت ہے، امت کے لیے سبق اور رحمت ہے۔ اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن مبارک سے اللہ نے کچھ باتیں سلب نہ کی ہوتی، نکالی نہ ہوتی، تو آج ہمارے لیے بھولنا بھی گناہ بن جاتا۔ لیکن ہمیں آپ جانتے ہیں کہ بھول کر تو کام کیا جائے تو شریعت اس پہ ہماری پکڑ نہیں کرتی۔ رمضان شریف کے روزے ہیں، اگر بھولے سے کسی نے کھا لیا، اس کو یاد نہیں یا پتہ ہی نہیں کہ میرا روزہ ہے، کھا لیا اور بعد میں یاد آیا کہ اوہ میرا تو روزہ تھا، تو شریعت حکم دیتی ہے کہ وہ اپنا روزہ پورا کرے، اس کا روزہ نہیں ٹوٹا۔ یعنی بھولنے کا گناہ نہیں ہے ہمیں، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن مبارک میں کچھ چیزیں ڈال کے، کچھ چیزیں عطا کر کے پھر ان کو واپس سلب کیا، تاکہ بھولنا آپ کی امت کے لیے جائز ہو جائے، گناہ نہ بنے، ان کو اس کی مہلت اور اس کی آسانی مل جائے۔ اور دیکھیں جو شب لیلۃ القدر ہے، شب قدر، سرکار علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ مجھے لیلۃ القدر کا علم دیا گیا تھا، لیکن تم میں سے کوئی 2 افراد لڑ پڑے اور اس لڑائی کی نحوست کی وجہ سے وہ علم میرے ذہن سے نکل گیا ہے، وہ علم مجھ سے واپس لے لے۔ اب دینے والی بھی اللہ کی ذات ہے، واپس لینے والی بھی اللہ کی ذات ہے، اور اس میں کسی طرح کی کوئی کجی کمی نہیں ہے۔ اب واپس لے لیا تو اب فرمایا کہ اب تم لیلۃ القدر کو رمضان شریف کی آخری طاق راتوں میں تلاش کرو۔ یہ سرکار کی حدیث پاک موجود ہے، اور بے شمار کتابوں میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ اسی طرح بہت ساری باتیں ہیں کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر نظر آتا ہے کہ شاید یہ کوئی نقص تھا، کوئی کمی تھی، حالانکہ حقیقتاً وہ نقص اور کمی نہیں تھا، وہ امت کی تعلیم کے لیے تھا، امت کو سکھانے کے لیے تھا، امت کی تربیت کے لیے تھا۔ جیسے ایک موقع پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سفر فرما رہے تھے اور رات ایک جگہ پر قیام کیا، پڑاؤ ڈالا، تو صبح کوئی بھی فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھا۔ جب رسول اکرم صلی اللہ، حالانکہ سرکار نے خود فرمایا کہ میری صرف آنکھ سوتی ہے، میرا دل بیدار رہتا ہے،
تو جس کا دل ہمیشہ بیدار ہو وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ فجر کی نماز کے لیے نہ اٹھے؟ لیکن یہ صرف امت کو مہلت دینے کے لیے، امت کی آسانی اور سہولت کے لیے تھا کہ کوئی فجر کی نماز میں نہیں اٹھا۔ جب صبح ہوئی سب بیدار ہوئے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت بلال سے کہا کہ اے بلال آپ بھی نہیں اٹھے، آپ تو روزانہ اذان پڑھتے ہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں میری بھی آنکھ نہیں کھلی۔ سرکار نے فرمایا چلو کوئی بات نہیں، تم اذان پڑھو اور ابھی ہم قضا نماز پڑھیں گے۔ تو وہ نماز کی قضا کی گئی، فجر کی نماز تھی۔ تو اس لیے یہ جو ساری چیزیں ہیں جو اللہ پاک نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن مبارک سے کچھ چیزوں کو لیا، واپس لیا، سلب کیا، یہ بھی امت کی رہنمائی کے لیے تھا۔ اللہ پاک سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں اور غیر جانبدارانہ طور پہ قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن پاک کے مضمون ہم سب کے لیے آسان فرما دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سمعنا واطعنا غفرانک ربنا وإلیک المصیر۔ اللہم افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ سہل یا الہی کل صعب بحرمت سید الابرار فسہل۔ اللہم اجرنا من النار یا مجیر یا مجیر یا مجیر یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک۔ اے ہمارے دلوں کے پھیرنے والے، ہمارے دلوں کو اپنی فرما برداری کی طرف پھیر لے، ہمارے دلوں کو، ہمارے ارکان جسمانیہ کو اپنی طاعت اور اپنی فرما برداری کی طرف مائل فرما دے۔ اے اللہ ہماری ٹوٹے پھوٹے سجدے، ہماری نکمی سی عبادات ہیں مولا، انہیں اپنی بلند بارگاہ میں قبول فرما۔ ہم اپنی اوقات کے مطابق تیری عبادت کرتے ہیں مولا، تو اپنی شان کے لائق اسے قبول فرما، اور قرآن پاک کے علوم، قرآن پاک کا علم ہم سب کے لیے آسان کر دے، قرآن پاک پہ عمل کرنا ہم سب کے لیے آسان کر دے، ہمارے سینوں کو، ہمارے دل و دماغ کو قرآن کا علم لینے کے لیے کشادہ فرما دے، قرآن کے علم کو قبول کرنے والا بنا، قرآن پاک پہ ہم سب کو عمل کرنے والا بنا، قرآن کے نور سے ہمارے ظاہر اور باطن کو روشن فرما، قرآن کی کل محشر کے دن ہمیں قرآن کی شفاعت نصیب فرما۔ ہم قرآن کو باقاعدگی سے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں مولا، اس برکت سے ہماری کامل بخشش فرما، ہماری مغفرت فرما۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔